सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم فقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ معزز حضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج ارادہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی جن 26 آیتوں کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا، ان آیتوں کے سلسلے میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جاتی، لیکن اسی بیچ سستی شہرت کے لیے پھر کسی نے مسلمانوں کے سب سے چہیتے اور سب سے محبوب آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اٹھالنے کی کوشش کی ہے۔ ہم مسلمان بھی اپنے رسول کو پڑھنا نہیں چاہتے، ان کو یاد کرنا نہیں چاہتے، بس اسی طریقے سے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں کہ ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے، ان کو ہم سن لیتے ہیں۔ لہذا ضروری مجھے لگا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ لوگ بولتے ہیں کہ حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ ایک عیسائی مفکر نے ایک کتاب لکھی، The 100، 100۔ اس کتاب کے اندر دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں اور ہستیوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کتاب میں سب سے اوپر 1 نمبر پہ آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے عظیم انسان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ وہ عیسائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے 1 نمبر پہ نہیں رکھا، اور اس نے تبصرہ یہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 نمبر کے مستحق کیوں ہیں۔ اس کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ شخص یا یہ شخصیت اور یہ ہستی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب شخص ہے۔
دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے، اس وجہ سے ایک نمبر کا وہ مستحق ہے۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی ہمیشہ اچھے کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک کمیٹی تشکیل پائی تھی جو تاریخ کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس کمیٹی کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کمزور، لاچار، بے بس، یتیم، غریب، مظلوم کی مدد کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمیٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، اور نبی بننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج بھی کہیں ایسی کمیٹی بنتی ہے تو میں اس کا ممبر بننا پسند کروں گا، میں ضرور اس کا ممبر بنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دشمن نے بھی سب سے عظیم انسان تسلیم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس ناحیے سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، دنیا کا سب سے پرفیکٹ انسان آپ کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گے، جس ناحیے سے بھی آپ ان کو دیکھنا چاہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر تمہارے لیے ہر ناحیے سے ایک بہترین نمونہ ملنا ہے۔ باپ کی حیثیت سے دیکھو گے، دنیا کا سب سے عظیم باپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ بیٹا کی حیثیت سے دیکھو گے، دنیا کا سب سے عظیم بیٹا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گے۔ شوہر کی حیثیت سے دیکھو گے، دنیا کا سب سے زیادہ عظیم شوہر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر آئیں گے۔ الغرض جس اعتبار سے بھی دیکھو گے اور اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہو گے تو نمونہ میسر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کچھ بھی کرنا چاہے اور بہتر کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا لے اور ویسا کرنے کی کوشش کرے، وہ بہتر بن جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ شوہر کی حیثیت سے آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن باہر ہی سے آواز مل رہی ہے کہ کوئی خاتون زور زور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ رہی ہے۔ جب حجرہ میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں، تھوڑا بلند آواز میں کچھ کہہ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے امام اپنا سر جھکائے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیوی اس کائنات کے امام اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غصے میں بات کر رہی ہیں، ناراض ہیں، زور زور سے بول رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ یہ بدتمیزی ہو رہی ہے، میری بیٹی ایسا کر رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہیں تاکہ حضرت عائشہ کو پکڑ کے اس کی ٹھوکائی کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ جاتے ہیں کہ نہیں، روک لیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واپس ہونا پڑتا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھا آج تم کو میں نے کیسے بچا لیا، ورنہ تو تمہاری ڈھکائی ہو جاتی۔ حضرت عائشہ کو احساس ہوتا کہ نہیں، میں نے ذرا تلخ کلامی کر لی ہے اور یہ شان رسالت کے خلاف ہے، میرے شوہر ہے تو کیا ہے، معافی تلافی کرتی ہیں اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا۔ دوسرے دن پھر حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا ماحول ہے، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم شوہر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ شوہر ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا لیا جائے اور مارا جائے، بھی معاملے کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ آپ نے کیسے زندگی گزاری ہوگی؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ کا پیغام دے کے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ڈر گئے۔ گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی کہا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسے کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، آپ کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، گنانا شروع کر دیتے، آپ کو رشتوں کو جوڑتے ہیں، مصیبت زدہ کے کام آتے ہیں، بوجھ تلے کے دبے ہوئے کو آپ آزاد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہر حق کے کام میں آگے بڑھ کے چلے آتے ہیں۔ آپ کا ہے برباد ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ کا ہے غلط ہو جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی عظمت کی گواہی دے دے، سب سے بڑی بات ہے۔ ایک انسان کتنا بہترین ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے بیوی کے اوپر۔ اگر بیوی بولتی ہے کہ یہ میرا شوہر بہت اچھا ہے دل سے، تو یقیناً وہ انسان بڑا عظیم ہے۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اپنے بیوی اور گھر والوں کے پاس بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں بھی اپنی بیوی اور گھر والوں کے پاس تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو بیوی نے اتنی بڑی گواہی دی ہے، اس کا مطلب آپ بہترین شوہر ہو کر کے اس کا ساتھ زندگی گزار چکے۔ باپ کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھ لیا، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا کون، سب سے محبوب کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے کو جاننے کے سلسلے میں جب پوچھا گیا، عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، بیٹی، اس دنیا میں سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ پھر کون؟ تو کہتے ہیں اس کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹی کس طریقے سے پیش آئے ہوں گے، اپنے بیٹی کے ساتھ معاملات کرتے ہوں گے؟ جیسے ہی وقت ملتا بیٹی کے گھر تشریف لے آتے اور بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے، بغل میں بیٹی کو لے کے بیٹھ جاتے۔ باپ کا کردار۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت میں کہیں عدل و انصاف سے بھٹک جائیں، یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اتنی محبت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ بیٹی کے بعد اس کے شوہر سے بھی آپ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک موقع سے جب آپ کے سامنے ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ فلاں قبیلہ اونچا قبیلہ ہے، نامور قبیلہ ہے، اس میں خاتون نے چوری کر لی ہے، تو لہذا اسلام کا جو قانون ہے ہاتھ کاٹنا، اس کے سلسلے میں اس کو نافذ نہ کیا جائے، کوئی دوسرا راستہ نکال لیا جائے، کوئی اور جرمانہ لگا دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کیا کہتے ہیں اسامہ کو؟
کہ ارے تم فاطمہ مخزومیہ کی بات کرنے آئے ہو؟ اللہ کی حد میں سفارش کرنے آئے ہو؟ عدل و انصاف کو ہلانے کے لیے آئے ہو؟ یاد رکھ لو اور سن لو، اگر محمد، فاطمہ بنت محمد میری سب سے چہیتی بیٹی، اس دنیا میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے، اگر وہ بھی چوری کر لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا۔ یہ ہم نے انصاف کا معیار پیمان۔ بیٹا ماں کے پیٹ میں ہے تبھی تو باپ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ دنیا میں آنکھ کھول رہے ہیں یتیم ہو کر کے، اور 6 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا کو الوداع کہہ دیتی ہے۔ لیکن جب بڑے ہوتے ہیں، عقل و شعور آتا ہے، تو اصلی ماں تو نہیں ملتی، رضائی ماں مل جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رضائی ماں جس نے دودھ پلایا تھا، جب کبھی وہ تشریف لے آتی ایسے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اپنی مقدس چادر بچھاتے اور چادر کے اوپر بٹھاتے، اتنا احترام کرتے تھے اپنی ماں کا۔ حقیقی ماں نہیں، رضائی ماں جس نے دودھ پلایا۔ اور حقیقی ماں کے تعلق سے سفر کے دوران جب قبر کے پاس سے گزر ہوا، ماں کو یاد کر کے آپ بے پناہ روئے، اتنا روئے کہ صحابہ کو بھی رلا دیا آپ نے۔ اللہ سے کہنے لگے اللہ مجھے اپنے والدین کی مغفرت کی اجازت دے دے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سے کہا کہ زیارت کی اجازت دے دے، تو اللہ نے اجازت۔ تو ایک بیٹے کا بھی آپ کردار دیکھ رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ نانا، آپ کی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آتے، گودی میں لے کے چلے آ رہے ہیں، اور صرف لے کے چلے نہیں آ رہے۔ آج کل ہم جیسے کمزور نمازیوں کو بچوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، بچے مسجد میں آتے ہیں، ذرا دوڑ لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو گود میں لے کے آتے ہی نہیں ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں تو اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں، کندھے پہ سوار کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب سجدے میں جانا ہوا تو اٹھا کے دھر لے رہے ہیں، نیچے دھر لے رہے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کندھے میں اٹھا لیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جب دیکھو تب چلے آ رہے ہیں نبی کے ساتھ کھیلنے کے لیے، نبی نماز میں تب بھی چلے آ رہے ہیں، بچے ہیں۔ ایک موقع ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو رہ گئے دیر تک، اٹھ ہی نہیں رہے۔ صحابہ کرام کو بڑی الجھن کی کیا بات ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے خلاف آج سجدہ کر رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سر اٹھا کے چپکے سے دیکھنے کی کوشش کی، کیا معاملہ ہے۔ دیکھا کہ حسن اور حسین آپ کو گھوڑا بنا کر کے سجدے میں روکے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول پڑے ہوئے سجدے میں۔ میرا جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج معمول کے خلاف یہ سجدہ کیوں کیا، بڑا لمبا سجدہ کر دیا آپ نے، کیا وجہ تھی؟ اعتراض کرنے کے لیے نہیں، ہم جیسے کمزور نمازیوں کی طرح یعنی کچھ ملنا چاہیے انگلی اٹھانے کے لیے نہیں، جاننے کا شوق تھا صحابہ کو، انگلی اٹھانے کے لیے نہیں کہ بھائی 1 منٹ کا سجدہ ہوتا تھا 5 منٹ کیوں کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیتے ہیں آپ، اتنا چھوٹا کیوں کر دیتے ہیں، ایسا کیوں کر دیتے ہیں، یہ سب نہیں نا۔ بڑے متقی پرہیزگار آج ہم لوگ بن گئے، دوسروں کے لیے صرف اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا ہے، دوسرے پہ کمنٹ کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے، انگلی اٹھانا ہے صرف۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر یہ بات نہیں تھی، ان کو جاننے کا ایک شوق تھا کہ کیا بات ہے، کوئی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ تھا، آج آپ نے لمبا سجدہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اصل میں حسن حسین نے مجھے گھوڑا بنا لیا اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں ان کو ہٹا کے کنارے دھر دوں، ان کا دل توڑوں۔ اللہ نماز میں جب ایک نانا
اپنے ناتیوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں تو نماز کے بعد کتنا خیال رکھتے ہوں گے. یہ نانا کی ایک تصویر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آقا مالک. اب تو اصل آقا اوقا کا زمانہ ختم ہو گیا. اب زیادہ سے زیادہ لوگ نوکری چاکری کرتے ہیں, عارضی طور پہ تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں اور ہم لوگ باس ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی باس کا جو کردار ہے ہمارے معاشرے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حقیقی آقا اور مالک کا تصور موجود ہے. غلام اور لونڈی جن کو مال کی حیثیت سے خرید کر کے رکھتے تھے اپنے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایک لونڈی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور لونڈی کو آواز دینے لگے, لیکن لونڈی کھیلنے میں مشغول تھی. باہر کھیلنے میں مشغول رہی, سوچے کہ اب جائیں گے تب جائیں گے, اور وہ جا ہی نہیں رہی تھی, آ ہی نہیں رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا, اتنی دیر سے بلا رہے ہیں وہ آ ہی نہیں رہی ہے. دوسرے جا کر کے دیکھا کہاں ہے لونڈی, دیکھا کھیل رہی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, آ نہیں رہی ہو. جھٹ چھوٹ کے آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا کہ شرارتاً یہ آ نہیں رہی تھی, کھیلنے میں دل لگا ہوا تھا. اور ام سلمہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ شرارتاً تاخیر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہتے ہیں, دیکھیے کیسے آقا تھے. کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر قیامت میں بدلے کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ کے یہاں بدلہ دلایا جائے گا تو میں تمہیں جو مسواک ہاتھ میں لے کر رکھا ہوں اسی سے مارتا. مسواک سے مارتے کیا ہوتا بھائی, مسواک سے کتنی چوٹ آئے گی. وہ بھی مارا نہیں, ارادہ کیا, لیکن قیامت میں بدلے کا خوف. اللہ ایسا آقا کہ قیامت میں بدلے کا خوف نہ ہوتا تو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مارتا. آقا اپنے لونڈی سے کہہ رہا ہے, مسواک سے مارتا. ایسے آقا. اسی طریقے سے جج کی آپ بات کریں, فیصلہ کرنا. ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں, نبی بننے سے پہلے کی تصویر ہے یہ بھی کہ ایک مرتبہ سخت بارش کی وجہ سے کعبہ کی دیوار میں شگاف آ گیا, دراف, اور خطرہ تھا کہ دیوار ڈھہ جائے گی. لوگوں نے مل بیٹھ کر کے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ دیکھو بنیاد میں تو کوئی دقت نہیں ہے, بنیاد ابراہیمی کو رہنے دیا جائے, اوپر سے دیوار کو ڈھا دیا جائے, پھر سے دیوار تعمیر کر لی جائے اسی بنیاد ابراہیمی کے اوپر. حجر اسود کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا گیا جب دیوار ڈھائی گئی. اب جب دیوار تعمیر کی گئی تو اب حجر اسود کو لگانے کی جو پوزیشن آئی کہ اس کو لگانا ہے. اب زمانے جاہلیت کے قبیلے اور ان کی انا اور ان کی شان بان اتاب سنتے رہے ہوں گے. ہر قبیلہ کا آدمی چاہے کہ میرا سردار رکھے گا اس کو. یہ فضیلت کا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, ایک تاریخی کام ہے. میرے حال بہت بڑا معاملہ پیچیدہ ہو گیا اور جھگڑا اور قتال تک کی نوبت آنے لگی. کون رکھے گا؟ آخر میں یہ ہوا کیسا ہے, جو سب سے پہلے کل یہاں پہ داخل ہوگا کعبے میں, وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مان لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی صبح اول وقت میں اٹھ جایا کرتے تھے. نبی بننے کے بعد تو اسلام نے پورا سسٹم ہی بتا دیا, فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا ہے, اور اس سے پہلے پھر تہجد کا اسلام میں تصور. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں سب سے پہلے تشریف لے آئے. لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے چلا دیا, ارے صادق امین آ گئے. اللہ اکبر. زمانے جاہلیت میں نبی بننے سے پہلے اس وقت بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے. یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ نبی بننے سے پہلے بھی آپ صادق, سچے تھے, جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے, امین امانت دار تھے, خیانت سے آپ پاک تھے. لوگوں نے کہا کہ صادق اور امین آ گئے, اس کا فیصلہ ہم سب کو منظور ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فیصلہ فرمایا؟ سارے لوگوں سے کہا کیسا کرو, ایک چادر لے کر کے آؤ. چادر لائے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ حجر اسود رکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چادر پہ رکھ دیا، کہا کہ سارے قبیلے کے سردار آ جاؤ، سب آ گئے، کہا کہ سب لوگ چادر پکڑو، سب نے چادر پکڑ لیا، کہا کہ اٹھاؤ، اٹھا کر کے لے آئے دیوار کے پاس، اور جب رکھنے کی بات آئی اللہ کے رسول نے خود سے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیا۔ صادق امین پہ کس کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ آپ کی شخصیت صداقت اور امانت میں اور ایک طریقے سے محبوب ہونے میں متفق علیہ شخصیت تھی پہلے بھی۔ یہ تو جب توحید کا نعرہ آپ نے گایا تو آپ کے اپنے ہی دشمن بن گئے، آپ کی ایک بات الگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی دیکھیے، آپ نے اتنے بڑے جھگڑے کو کس طریقے سے ختم کر دیا، بہترین جج، اس کا نمونہ آپ کی زندگی۔ سخاوت، مال خرچ کرنا۔ بھائی جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں ان کو مال خرچ کرنے میں اتنی دقت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ مال دیکھا ہے تو مال اس کی نگاہ میں بہت کچھ ہوتی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جس نے غریبی کی زندگی گزارا ہو اور اس کے بعد بہت سارا مال آ گیا ہو تو وہ بہت بڑا بخیل ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس کو مال خرچ کرنے میں عادت ہی نہیں ہے، کبھی آ گیا ہے مال تو اس کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، خرچ کرے گا وہ، یہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا الٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غربت کا کیا عالم ہے؟ آپ نے تو سنا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتے تھے، کئی دن تک کھجوروں پہ گزارا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اس کے بعد کا یہ عالم ہے اور حال ہے غربت کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے ایندھن نہیں، رات میں اندھیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہم لوگ رات میں ٹوہ کر کے اپنا کام کر لیا کرتے تھے، جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں، بلکہ الفاظ یہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تیل ہوتا تو جلاتے تھوڑو، اس کو تو ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے، تیل ہوتا تو جلاتے تھوڑو، کھانے میں استعمال کرتے، اس کو کھانے کی دقت اور قلت تھی۔ اور آپ کو حیرت اور تعجب ہوگا اس کو سن کر کے کہ مسجد نبوی میں بھی چراغ جلانے کے لیے انتظام نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اندھیرا، مسجد نبوی میں بھی اندھیرا۔ سن 9 ہجری میں ہجرت کر لینے کے بعد 8 سال تک اندھیرے میں مسجد نبوی، سن 9 ہجری میں سب سے پہلے چراغ مسجد نبوی میں جلایا گیا۔ ایسی غربت کو دیکھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب حنین کی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد مال غنیمت کی کثرت اور فراوانی ہوتی ہے، جس میں ڈھیر سارے اونٹ اور بکریاں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو مل جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، مکہ کے ایک بڑے رئیس جو چھپ چھپا کر کے زندگی گزار رہا تھا فتح مکہ کے بعد، اس کو بلوایا امان دے کر کے کہ ڈرو نہیں، امان دیتا ہوں تم گاؤ۔ ایک وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے گئے، ابھی وہ صفوان بن امیہ اسلام قبول نہیں کیے، وادی میں بکریاں اور اونٹ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اونٹ بکریاں تمہیں پسند ہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی، پورے وادی میں اونٹ اور بکریاں۔ تو صفوان بن امیہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں پسند ہے تمہیں؟ کہ ہاں بالکل پسند ہے، آگے سب تمہارا ہے، لے لو سب۔ تم ہکا بکا، اتنی ساری بکریاں اور اتنے سارے اونٹ دے دیا ایسے ہی۔ کہتا ہے کہ یہ نبی ہی کا جگرا ہو سکتا ہے، نبی ہی کا دل ہو سکتا ہے کہ ایسا کام کر سکتا ہے، ورنہ کوئی انسان اتنی دولت ایسے دے دے آسانی سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے۔ سخاوت میں آپ ایک عظیم انسان۔ ایک حدیث میں تو الفاظ یہ ہے کہ سخت آندھی سے بھی تیز تھے آپ خرچ کرنے کے معاملے میں، سخت آندھی سے بھی زیادہ تیز اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے، جو موجود ہے دینے کے لیے پریشان ہے، لینے والا موجود ہونا چاہیے۔ قائد
اور کمانڈر ان چیف کی بات کریں تو یہ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی حنین کی لڑائی کی بات ہے. 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا لے کر کے جب آپ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کے دل میں تھوڑا سا ایک طریقے سے کہہ سکتے غرور آ گیا. ارے ہم لوگ 313 تھے, بدر میں پچھاڑ کے رکھ دیا تھا, اور احد میں ایسا کر دیا تھا, فلاں جگہ میں ایسا کر دیا تھا, مکہ فتح کر لیا, آج 12,000 ہیں, کون ہمارے سامنے ٹک پائے گا؟ اللہ کو ایک پسند نہیں آئے. تو حنین کی لڑائی کے لیے جب آگے بڑھے, یہ حوازن قبیلے کے لوگ یہ بڑے تیر انداز تھے, ماہر تھے. ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ مسلمان چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو یہ لوگ پہلے ہی سے تعینات ہو گئے تھے تیر کمان لے کر کے, اور جیسے ہی مسلمان گھسنے لگے ان کے علاقے میں, انہوں نے تیروں کی بارش کر دی, اور مسلمانوں کے پیر پہلے ہی بار میں اکھڑ گئے. سب بھاگ کھڑے ہوئے, سب بھاگ کھڑے ہوئے میدان میں, کمانڈر اکیلا موجود چند ساتھیوں کے ساتھ. بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن قائد اور کمانڈر ان چیف میدان میں اکیلے موجود, اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اور آپ اعلان کرتے ہیں چلا چلا کے, انا النبی لا کذب, میں سچا نبی ہوں, کوئی جھوٹا نہیں کہ بھاگ کھڑا ہوں یا کچھ اور. انا ابن عبد المطلب, عبد المطلب کا بیٹا. پھر لوگ پلٹتے ہیں, لوگ آپ بلاتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, اور پھر جو ہے فتح اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک قائد کا رول اور اس کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ نہیں, میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ, نڈر, بے خوف. اور یہ آپ اتنا بے خوف کیوں تھے بھائی؟ اس لیے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے, صرف اللہ سے ڈرتے تھے. جو انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے, دنیا کی کسی طاقت سے اس کو ڈر نہیں لگتا, اور دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے. یہ اصول میں سے آپ نے سنا ہوگا ایک مشہور واقعہ کہ ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے, اور ایک دشمن نے آ کر کے آپ کی تلوار اٹھا لی تھی, اور تلوار, ننگی تلوار لے کر کے آپ کی آنکھ کھل گئی, پوچھ رہا ہے مجھ سے کون بچائے گا تم کو؟ وہی اللہ پہ اعتماد اور اللہ کا ڈر. اطمینان سے آپ جواب دیتے ہیں اللہ, تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا, تلوار گر پڑتی. اسی طریقے سے جنگ بدر میں 70 لوگ قید ہو جاتے ہیں, مسلمانوں کی قید میں آ جاتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, کپڑے کا انتظام کرتے ہیں, اور رات میں جب وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں سب کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا وہ بھی قید ہو گئے تھے, ان کو ذرا سا سخت باندھ دیا گیا تھا اتفاقاً. تو رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حجرے سے باہر آ رہے ہیں, ایک بار اندر جا رہے ہیں, آپ کو چین نہیں ہے. جو صحابہ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے ان کو احساس ہوا کہ آپ بے چین ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ذرا قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو, اور عباس کے کراہنے کی آواز, جو میرے چچا ہیں, دشمن ہیں, لڑنے آئے تھے مقابلے میں, لیکن قیدی ہیں, اور قیدیوں کے ساتھ آپ کا ایسا سلوک ہے کہ وہ کراہ رہے ہیں تو آپ کی نیند اڑ گئی ہے, ان کی ذرا سا رسی ڈھیلی کر دو, وہ کراہ رہے ہیں تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک بکری ذبح کرنے کی بات آئی کہ بھئی کھانا ہے, ایک بکری ذبح کیا جائے. ایک صحابی نے کہا کہ میں ذبح کر دوں گا, دوسرے نے کہا کہ میں کھال اتار کر کے بوٹی ووٹی بنا دیتا ہوں, تیسرے نے کہا کہ میں لکڑیاں لے آتا ہوں. سب نے اپنی ڈیوٹی لے لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ سب کچھ کر لو گے, لیکن اللہ کو ناپسند ہے کہ کوئی اپنے ساتھیوں میں ممتاز دکھے, الگ دکھے, کہ بڑے شان سے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھی براتی کر رہے ہیں, لہذا میں بھی تمہارے ساتھ کام میں لگا رہا ہوں. یہ قائد. اب ذرا سوچئے کہ اس عظیم انسان جس کی عظمت کی گواہی دشمن دیتا ہے, اس پر کیچڑ اچھالنے سے وہ کبھی گندا ہوگا؟ یہ تو ویسے ہی ہے کہ سورج کے اوپر کوئی سیاہی پھینکے اور اپنے آپ ہی کو گندا کرے. اور اس عظیم انسان ہی کے سلسلے میں اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص اس عظیم انسان کو گالی دے گا اس شخص کی سزا قتل ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اگر اسلامی حکومت کہیں پر ہوگی تو وہاں پہ حکومت اس کام کو انجام دے گی, اور اگر حکومت نہیں ہوگی
تو کوئی بھی مسلمان اس کام کو موقع ملنے پر انجام دے سکتا ہے. اس لیے دنیا کے دشمنان اسلام کو اس سلسلے میں اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، ہماری عقیدت اور محبت کا معاملہ ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو دوسروں کے عقیدت اور احترام کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے بھی منع کرتا ہے. اس لیے اپنے محبوب اور چہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا سی بھی بدتمیزی اور گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ نے اعلان کیا قرآن میں، اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، عقیدت کے جذبات جن کے بارے میں ان کے پاس ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو مسلمانوں. تم لوگ دوسرے لوگوں کے سلسلے میں اسلام نے سکھایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، ورنہ یہ لوگ بھی بدلے میں اللہ کو گالی دیں گے. تو اسلام نے روکا بھی ہے، اور یہ اسلام کا اعلان ہے، اسلام کا فیصلہ ہے کہ شاتم رسول کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والے اور آپ کو برا بھلا کہنے والے، آپ کے سلسلے میں گالی گلوچ کرنے والے کی سزا قتل ہے. چاہے حکومت یہ سزا دے، نہیں تو جس مسلمان کو موقع ملے گا وہ یہ کام کر سکتا ہے. بہرحال ہم یہی کہیں گے، ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے ملک کی حکومت کے ذمہ داروں سے یہی کہیں گے کہ ہمارے جذبات کا احترام کیا جائے، اور کوئی اس معاملے میں حد کو پار کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق اور آپ کی اعلیٰ تعلیم کو دنیا کے کونے کونے تک ہم سب کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ